بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تأخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. آج 14واں روزہ ہے. حضرت امیر مختار کی شہادت کا دن ہے. میں اس مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. حضرت مختار کی ذات کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ نظریات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت مختار شیعہ نہیں تھے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت مختار نے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا تھا. بہرحال جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حضرت مختار کی تعریف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ حضرت مختار نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے. حضرت مختار نے قصاص لیا ہے. حضرت مختار کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کتنے عرصے بعد خوش ہوئی، خوش دکھائی دی. بس یہ حضرت مختار کی تعریف کے لیے کافی ہیں، ہمیں زیادہ بحث میں نہیں جانا. آئیے محترم سامعین چلتے ہیں آج کی دعا اور اس کی شرح کی طرف. اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات. اے اللہ مجھے لغزشوں پر نہ پکڑ. اے اللہ مجھے میری خطاؤں پر، اے اللہ مجھے میرے گناہوں پر نہ پکڑ. محترم سامعین، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ نیکی کرنے کا انگیزہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے اور گناہ کرنے کا انگیزہ بھی انسان میں رکھا ہے. پروردگار نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا. فرشتے گناہ نہیں کرتے، ائمہ طاہرین انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، لیکن ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے بدکار سیاکار انسان گناہ میں کبھی کبھی ملوث ہو جاتے ہیں. یہ گناہ کبھی دانستہ طور پر ہوتا ہے اور کبھی غیر دانستہ طور پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. جو دانستہ طور پر ہوئے گناہ ان کو بھی معاف فرما، جو غیر دانستہ طور پر ہوئے پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. وَأَكِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ. اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما. توبہ کرنا گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یہ انبیاء کرام ائمہ طاہرین علیہ السلام کا شیوا ہے. اب کوئی سوال کرے کہ انبیاء کرام تو گناہ نہیں کرتے، وہ تو معصوم ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، وہ تو معصوم ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے خود پر ظلم کیا، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں ظلم تو نفسی. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. کہ آیا ایک طرف ہم انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کو معصوم مانگ رہے ہیں، دوسری طرف وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم نے ظلم کیا. محترم سامعین، انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا
یہ کہنا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم نے خود پر ظلم کیا، یہ اللہ وہ پروردگار جو بزرگ ہے، جو خالق ہے، جو مدبر جہاں ہے، اس کے سامنے اس کی بزرگی کا اعتراف ہے، اس کے سامنے اپنی انکساری کا اعتراف کرنا ہے۔ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا دکھانا ہے۔ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی امام نے یا کسی نبی نے گناہ کیا تھا، نہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بزرگ جانتے ہیں، اس لیے وہ پروردگار سے اس انداز میں دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، بالخصوص اس مہینے میں، اس بابرکت پاکیزہ رحمت والے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ پہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگارہ اس بابرکت مہینے میں بھی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، اے اللہ مجھے مصیبتوں اور آفات کا نشانہ نہ بنا۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو مصیبتوں اور آفات کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ صرف کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، شراب پینا، زنا کرنا نہیں ہے، بلکہ گناہ نماز کو ترک کرنا بھی ہے، بلکہ گناہ روزے کو چھوڑ دینا بھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر انسان، ہر مومن اپنا ایک محاسبہ کرے۔ محاسبہ ویسے ایک انسان کو، ایک مومن کو ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ صبح سے لے کر رات تک میں نے کون سے کام کیے، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، کون سے واجبات کو چھوڑ دیا اور کون سے محرمات کو انجام دیا، اور سونے سے پہلے معافی مانگ کر سوئے۔ لیکن ایک محاسبہ وہ ہے، یہ ایک دن کا محاسبہ ہے، لیکن ایک محاسبہ انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرے۔ یعنی پوری زندگی کے محاسبے سے یہ مراد ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ایک انسان کی، یعنی میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، میری زندگی میں کتنے روزے قضا ہو گئے تھے، کتنے ایسے واجبات ہیں جو میں نے انجام نہیں دیے۔ ایک پوری فہرست بنائیں، ایک پوری فہرست بنائیں واجبات، جو واجبات ترک ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اندازہ فٹ نہ بیٹھے، آپ کا اندازہ پرفیکٹ نہ ہو، لیکن 2 اندازے لگائیے، 2 فہرستیں بنائیے، لیکن جو کمتر ہو اس پر عمل کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک فہرست بنائی کہ جس میں آپ کی 2 سال کی نمازیں قضا معلوم ہوئی، دوسری فہرست بنائی جس دوسری فہرست میں یہ تھا کہ آپ کے 2.5 سال کی نمازیں جو ہے قضا ہے، تو آپ 2 سال والی فہرست پر عمل کیجئے اور نمازوں کی قضا بجا لائیے۔ اسی طرح سے ایک اور لسٹ بنائیے کہ کون کون سے میری زندگی میں حرام کام ہو گئے، کون کون سے میں نے حرام کام کیے ہیں۔ میں نے لوگوں کی غیبت کی، میں نے لوگوں پر تہمت لگائی، لیکن ابھی تک اس کا ازالہ نہیں کیا۔ میں نے وہ فلاں دن فلاں کام کیا تھا، وہ فلاں دن فلاں حرام کام کیا تھا، فلاں دن میں نے فلاں انسان کو گالی دی تھی، فلاں دن میں نے فلاں کا مال چوری کیا تھا یا غصب کیا تھا۔ بس اس کا ازالہ کیجیے۔ وہ ایک گناہوں کی فہرست بھی بنائیے، حرام کاموں کی ایک فہرست بھی بنائیے، پھر اس فہرست پر بھی عمل کیجئے۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سے اس گناہوں کی معافی مانگیے، اور جو حقوق العباد والی فہرست ہے، وہ حقوق العباد والی فہرست میں پہلے لوگوں سے معافی مانگیے جن کے حق میں زیادتی کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اس طرح سے آپ کا محاسبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو آپ کی مصیبتیں ہیں، آپ پر جو پریشانیاں ہیں، جو آفات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس محاسبے سے وہ تمام پریشانیاں اور مشکلات کو آسان فرمائے گا کہ اللہ اس رحمت اور برکت والے مہینے میں ہماری تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔